میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے برآمدے میں آ گیا، جہاں ان کے داجی کا موٹر سائیکل کھڑا تھا اور اس پر ایک بڑا سا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا وہاں سے ہٹایا اور بائک کو کک ماری تو وہ پہلی کک پر ہی اسٹارٹ ہو گیا۔ چنانچہ میں اس پر بیٹھ گیا اور اسے گرم کرنے کی نیت سے ہلکی ہلکی ریس دینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب مرینا کمرے سے باہر نکلی تو وہ سر تپا ایک بڑی سی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، چلو، اور میں نے موٹر سائیکل چلا دی۔ ماسی نے پہلے سے ہی دروازہ کھولا ہوا تھا۔ میں موٹر سائیکل بھی چلا رہا تھا اور اس بات پر بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے دبائے اور اس نے ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ اس نے ابھی تک میری کوئی شکایت وغیرہ لگائی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے بری طرح چبھ رہی تھی اور میں اندیشوں میں کھویا بائک چلا رہا تھا۔ جب ہم لیاقت باغ کے قریب پہنچے تو میں نے پہلی دفعہ مرینا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ذرا بائک کو لیاقت باغ کے اندر لے چلو۔ اس کی آواز سن کر میں تھوڑا کنفیوز ہوا اور بولا، لیکن ماسی جی تو کہہ رہی تھی کہ ہم نے لال کرتی جانا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر بولی، ہاں، ہم نے جانا تو لال کرتی ہی ہے، لیکن فی الحال تم بائک کو لیاقت باغ لے چلو۔ شام کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب ہم لیاقت باغ کے اندر نسبتاً ایک ویران سے گوشے میں واکنگ ٹریک کے ساتھ لگے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے، اندر سے تو مجھے کچھ اندازہ تھا کہ چکر کیا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بینچ پر بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا، اب ہم یہاں کیوں آئے ہیں باجی؟ میری بات سن کر تو وہ جیسے پھٹ پڑی اور بڑے ہی زہر آلود لہجے میں بولی، اچھا، تو اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے جو سب سمجھ چکا تھا ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، سوری، میں سمجھا نہیں۔ تو وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، ابھی بتاتی ہوں، ساتھ ایک بڑی تگڑی قسم کی گالی دی۔ اس کے منہ سے اتنی بڑی مردانہ گالی سن کر میرا تو پتا پانی ہو گیا، لیکن میں نے بڑا ہی مسکین سا منہ بنا کر کہا، میں نے کیا کیا ہے باجی؟ تو وہ ایک دم غصے سے بولی، صبح تم نے میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ اس کی بات سن کر اور اس کا غصہ دیکھ کر میں نے معافی مانگنے میں ہی عافیت جانی اور بولا، وہ باجی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز معاف کر دے، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے یوں معافی مانگتے دیکھ کر شاید اس کو کچھ ترس آ گیا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تم کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ تو میں نے جھٹ سے کہہ دیا، باجی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ میری بات سن کر وہ قدرے تیزی سے بولی، پہلے سن تو لے سالے۔ پھر کہنے لگی، یہ جو حرکت صبح تم نے مجھ سے کی تھی، سچ بتا، تم نے مجھے ارمینا سمجھا تھا نا؟ اب میں پھنس گیا تھا، سچ بتاتا تو مرتا، جھوٹ بولتا تو مرتا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب مرنا ہے تو کیوں نہ میں جھوٹ بولوں کہ اس طرح کم از کم ارمینا کی تو جان بچ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے مرینا کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں باجی، وہ میں اس سے پہلے کہ میں فکرہ مکمل کرتا، اس نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بولی، سچ سچ بتا، ورنہ ابھی ایک دوں گی نا تو تم کو نانی یاد آ جائے گی۔ میرے دل میں چونکہ پہلے سے ہی چور تھا، اس لیے میں اس کی ڈانٹ سن کر ڈر گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن جب اس نے دوبارہ کڑک لہجے میں کہا تو میں اور بھی ڈر گیا اور اس سے بولا، وہ باجی، اور پھر ایک اور ڈانٹ سن کر میں نے اس کو الگ سے یہ تک ساری سٹوری سنا دی، لیکن یہاں بھی ارمینا کو کرنے اور کچن میں ہونے والا واقعہ گول کر گیا۔ جب میں اس کو سٹوری سنا رہا تھا تو اچانک وہ درمیان میں بولی، یہ بتاؤ، اس کے ساتھ تم نے ابھی تک وہ والا کام کیا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں باجی، ابھی تو ہماری کہانی شروع ہی ہوئی ہے۔ میری سٹوری سن کر وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی اور پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد بولی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں باجی، ابھی تو ہماری کہانی شروع ہی ہوئی ہے۔ میری سٹوری سن کر وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی اور پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد بولی، چلو، اب تم مجھے لال کرتی لے چلو۔ چنانچہ جیسے ہی میں اٹھا، اس نے ایک دم مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا اور پھر اسی خونخوار لہجے میں بولی، دیکھو، ارمینا کے ساتھ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی تھی، اس لیے میں نے تم سے یہ وضاحت مانگی ہے
پھر وہ اچانک مکہ لہرا کر بولی، خبردار، یہ جو تیرے اور میرے بیچ بات ہوئی ہے اس کی بھنک بھی ارمینہ کو نہیں پڑنی چاہیے۔ اور پھر مزید آنکھیں نکال کر بولی، میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ تو میں نے کہا، جی میں آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ تو اس دفعہ وہ تھوڑا نرم لہجے میں کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہارے اور اس کے معاملے میں بالکل نہیں پڑنا چاہتی اور نہ ہی مجھے اس سے کچھ غرض ہے۔ اور پھر مجھے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ بات ابھی اور اسی وقت ختم سمجھو، آج کے بعد ہم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم لال کرتی چلے گئے۔ یہ لال کرتی سے واپسی کی بات ہے کہ مین سڑک پر اچانک ایک گدھا گاڑی والا میرے سامنے آ گیا اور میں نے بڑی مشکل سے موٹر سائیکل کو ادھر ادھر کے ایک تنگ سے راستے سے بائک گزاری۔ اس وقت تو ارمینہ کچھ نہیں بولی، لیکن جیسے ہی بائک تھوڑا آگے بڑھی تو اچانک وہ پیچھے سے کہنے لگی، بات سنو، تو وہاں بریک لگا کر رک بھی سکتے تھے، پھر یہ اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا کہ وہ باجی، اچانک بریک لگانے سے آپ ناراض بھی ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ رسک لیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، اس میں ناراض ہونے کی بھلا کون سی بات تھی؟ میں پیچھے بیٹھی یہ سب کچھ خود بھی تو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ کر بولی، بیٹا، ہمیں سب پتہ چلتا ہے کہ کب بریک ضرورتاً لگائی گئی ہے اور کب غیر ضروری طور پر، اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کیا کرو اور ضرورت کے مطابق کام کیا کرو۔ خواہ مخواہ رسک لینے کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 10-11 بج چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ماسی اور ارمینہ کھڑی تھی۔ خیر خیریت کے بعد ماسی نے سب سے پہلے مرینا سے میرے بارے میں سوال کیا تو مرینا کہنے لگی، بہت اچھا لڑکا ہے اور بڑی ہی میچور بائک چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور ماسی کچن میں جاتے ہوئے ارمینہ سے بولی، ارمینہ، بھائی کو باہر چھوڑ کر دروازہ لاک کر دو۔ جبکہ ارمینہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہولے سے بولی، بات سنو، مرینا کے سامنے نہ تو تم نے مجھ سے زیادہ بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت۔ اتنے میں دروازہ آ گیا تو وہ مجھے باہر نکال کر ایک دفعہ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ تو میں نے اسے کہا، جی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور اس نے ہاتھ ملانے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، اوکے اب تم جاؤ۔ وہ دروازے کے اندر اور میں باہر کھڑا تھا اور میرے پیچھے پردہ لگا ہوا تھا، سو کسی کے دیکھنے کا ہرگز کوئی چانس نہ تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بوسہ دے دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو مجھ سے الگ کیا اور اپنے منہ کو صاف کر کے بولی، بدتمیز، اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اگلے 1-2 دن میں